یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے، میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر۔ ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے، میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔
فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی، مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، میں حسن آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا، جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے، تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی۔ ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور جی اخلاق کی بات کریں، جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی، وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو۔ امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی، نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھا مینوں تے کعبہ بھول گیا آئی۔ تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے، عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا،
پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگی، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے ایم.اے، بی ایڈ، اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، اسے تو ایم اے کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، ایم فل کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی، فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے۔ اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔
उलमा जब किताबें लिखते हैं तो 20-20 किताबें उन्होंने खोल के निशानियां रख के दाएं बाएं रखी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के नोट्स होते हैं, बड़ा कुछ बिखरा हुआ था। शागिर्द थे, बाग के एक कोने में बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे ना, बच्चों में से एक बच्चे की गेंद आ गई बाग में, बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, तो कागज शागज सारे बिखर गए। बच्चा गेंद लेके चला गया, शागिर्द चुप रहे। चलो दोबारा से किताबें समेटी, ढूंढा सारा कुछ, फिर से काम शुरू हुआ। चंद मिनट गुजरे तो बच्चा फिर आ गया गेंद लेने, इमाम साहब फिर उठे, फिर सारा कुछ बिखर गया। शागिर्दों ने बर्दाश्त किया। सारे शागिर्दों में बर्दाश्त भी नहीं होती, शागिर्दों की भी मौज होती है। शागिर्दों मुरीदों का भी अपना अपना वक्त होता है खिदमत करने का, अपना अपना स्टाइल होता है अदब करने का। दौर बड़ा मुनफरद आ गया। तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5 दफ़ा हो गई तो बस शागिर्दों की जो सब्र था, हौसला, वो जवाब दे गया। बच्चा पता नहीं कितनी दफ़ा आएगा। जब वो बच्चा फिर आया, इमाम साहब बूढ़े आदमी थे, घुटनों में दर्द भी थी, बड़ी मुश्किल से उठते, चीज़ें सारी बिखर जाती। वो बच्चा जब 7वीं दफ़ा तो इमाम साहब फिर उठे, तकलीफ से उठे। इमाम अबू यूसुफ अर्ज करने लगे, हुजूर ये बच्चा है, इसकी तो ड्यूटी लगी हुई है गेंद लाने की, तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे, ये 100 दफ़ा आया तो मैं 100 दफ़ा उठूंगा, आने दो। कहा हुजूर क्यों आप उठेंगे? फरमाया ये मेरे उस्ताद का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। सुन लो, असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला नाल, मैं मेरे उस्ताद का पोता है तो उठू ना, ये 100 दफ़ा है मैं उठूंगा। मैंने इस घर से फैज लिया है, यहाँ ड्यूटी करना मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सहाबाई कराम फरमाते हैं नबी पाक के अखराजात बहुत ज़्यादा थे, आमदन कोई नहीं थी, बज़ाहिर बड़े खर्चे थे, मेहमान बड़े आते थे, बड़े मामलात थे, और दीन का काम बजाते खुद एक मेहनत है। हमारे यहाँ लोग बड़ा कहते हैं उलमा जी ये पीर साहब करते क्या हैं? मैं कहता हूँ पीर साहब में नौकरी लवा दे। कहते वो फलाने मुफ्ती साहब ड्यूटी क्या करते? मैं कहते हैं देने नू दिहाड़ी ले जाए कर मुफ्ती साहब नू, ना मिस्त्रियाँ ना ला इनू, ताकि रोटी तो खा लेना। और खुदा के बंदो, जो बंदा सवेरे ड्यूटी करने जाएगा वो शाम को आके रिसर्च कर सकेगा किताब व सुन्नत पे? तो एक सफ़ा पढ़ेगा तो सो जाएगा। इसलिए हज़रत उमर फारूक ने ये काम उम्मत को बताया, फरमाया उलमा को तनख्वाह दो। और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह हज़रत उमर ने गवर्नर, सूबे के गवर्नर के बराबर लगाई थी, और ख़तीब की तनख्वाह गवर्नर से ज़्यादा होती थी। फरमाते थे ये ज़हनी तौर पर फारिग रहेंगे, सहूलत में रहेंगे तो सही दीन पढ़ेंगे और सही करके पढ़ाएंगे। अगर ये उलझे रहेंगे कि सवेरे बिल जमा कराना है तो इनके लिए बड़ी दुश्वारी हो जाए। लेकिन हमारा माहौल क्या है, आलिम जब तखस्सुस कर लेता है ना तो PhD के बराबर हो जाता है। दरसे निज़ामी के बाद जब तखस्सुस करता है ना वो 3 साल में या 2 साल में, तो PhD है। आज PhD आदमी जाए ना यूनिवर्सिटी में लगे तो तकरीबन 2.25 लाख के करीब उसकी तनख्वाह है। आलिम को क्या देते हैं लोग? ये मेरी बात समझे, उसका और इसका लेवल तालीम का एक जैसा है, उसका स्टेटस क्या है और इसका। लेकिन इसके बावजूद अगर वो किसी आसानी में है तो उस बेचारे को हिसाब देना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि गाड़ी में बैठता हूँ तो कहाँ से आई है, रोटी खाता हूँ तो कहाँ से, उसको फिर भी हिसाब देना पड़ता है। इसका नुकसान ये होता है फिर लोग दीन में आना छोड़ते हैं। हमारे यहाँ गुजरांवाला में एक आलिम थे, वो 9 भाई आलिम थे, अब उनके बच्चों में से कोई भी नहीं बना। कोई बच्चा कोरिया में कमाई कर रहा है, कोई अफ्रीका में कमाई कर रहा है। वो कहते हैं जो शराब का हुआ है हमारा भी तो वही होना ना कल। बच्चे निकल गए, उन्होंने कहा जाके मेहनत करते हैं। ने क्या कमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि हुजूर के सहाबा इदराक वाले लोग थे, बसीरत वाले। नबी पाक के खर्चे बड़े, घर में 9 अज़वाज हैं, 4 शहजादियाँ हैं, मेहमान आते जाते। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हर महीने हम इतने पैसे जमा करेंगे और ये जिहाद के लिए नहीं देंगे, ये मस्जिद के लिए नहीं देंगे, ये साहबे सुफा के लिए नहीं, ये खालिसतन सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। या रसूलल्लाह ये रख लें और जहां आपका दिल करे आप अपनी ज़ात पर, मेहमानों पर, घर पे खर्च करें। अच्छा जी जमा तो कर लिए हैं, तो अब हुजूर को पेश कौन करेगा? ड्यूटी लगी हजरत अब्बास की कि महबूब के चचा हैं, ये पेश करेंगे। हजरत अब्बास वो पैसे लेके दरवाज़ा रसूल पे पहुँचे। सियाने बंदे थे तो लफ्ज़ बड़े समझदारी के साथ तलाश किए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے. یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کچھ جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی. لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا ہے، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا. میں اسے، اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے. یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ وارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے. تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے. ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھیں. ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح
شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے, میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا, حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے, یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا, یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ بیلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے. آخر دعوانا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.